أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا مریم اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں قرآن مجید کی افادیت کا ذکر کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نہایتی بے مثال اور لاجواب کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں انسانی زندگی کے تمام تر اصول اور اطوار کو بیان کیا ہے۔ اگر انسان اس کتاب کو اپنی زندگی کا داعیے عمل بنا دے تو اس کی زندگی کامیاب بھی ہوگی اور پرسکون بھی ہوگی۔ خداوند عالم اس کتاب کی خود ہی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف کرنے والی ذات ہر عیب سے منزہ اور پاک اور پاکیزہ ہے۔ تعریف کرنے والی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے عزیزو۔ مالک الملک، قادر مطلق، خالق کائنات، تمام تر کمالات کا حامل، جس کے یہاں ایک ذرہ بھی عیب کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ ایسی بے مثال ذات اور خود اپنے ہی کلام کو بے مثال بتا رہا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم کلام ہے قرآن مجید۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کتاب کو دعا کی کتاب کہا جاتا ہے، جبکہ یہ کتاب عمل کی کتاب ہے۔ یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، دعا کی کتاب نہیں۔ بلکہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ ہر موڑ پر یہ کتاب آپ کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا مطلب صرف دین کی گمراہی کی ہدایت نہیں ہے، ہر مشکل چیز کا علاج اس کتاب میں پایا جاتا ہے۔ اب اس چیز کا حل آپ کو تلاش کرنا ہے، اور وہ تلاش بغیر علم کے ناممکن ہے۔ وہ تلاش بغیر علم کے ناممکن ہے۔ اب اگر آپ کے پاس علم ہے تو تلاش آسان ہے،
اب اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو تلاش مشکل ہے۔ اب اس مشکل کی آسانی کے لیے بھی اللہ نے اس کا بھی ایک گوشہ قرآن میں رکھا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کے یہاں فضل نہیں پایا جاتا ہے، آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، جب آپ کے پاس معلومات نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کر لو۔ اگر ہم نہیں جانتے تو صاحبان ذکر سے ہم پوچھ سکتے ہیں اور قرآن سے اپنے راہ ہدایت کو پا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تلاش کرنا ہوگا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہے کون؟ آپ ہم سے دور بھاگتے ہیں، مولانا کے پاس جائیں گے کچھ مان لیں گے، ڈاکٹر صاحب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، کوئی کام بتا دیں گے۔ بڑے مخلص دوست ہیں ہمارے، بھائی آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ کہیں گے اہل ذکر سے مراد امام ہے، امام پردہ غیب میں ہے، آپ کہاں جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ عزادار صاحب کو اگر کوئی بات پوچھنی ہوئی کہ مولانا صاحب اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ لیکن وہ مولانا کے قریب آنا نہیں چاہتے، لوگ ڈرتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا زمانہ؟ لوگ ڈرتے ہیں قریب میں جانے سے، اور ایک فرقہ بھی نکل آیا ہے وہ اور لوگوں سے دور کرنے کی ترغیب کرتا علماء سے۔ بہرحال آپ وہاں جا نہیں سکتے تو اس آیت کا مصداق ہے کون؟ تو آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی مفسر سے سوال کریں گے تو وہ کہے گا اہل ذکر سے مراد جو دین بیان کرنے والے ہیں، دین بتانے والے ہیں، یعنی آج کے علماء سے جا کے آپ اپنا سوال پیش کیجئے، وہ آپ کے سوال کا کافی جواب عطا کریں گے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ لہذا پوچھنا چاہیے انسان کو کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ اللہ نے انسان کو فطرتاً باکمال پیدا کیا ہے، ہر انسان کمال کے ساتھ ہر انسان باکمال پیدا ہوا ہے، یعنی آپ میں خداوند عالم نے تمام تر خوبیاں عطا کی ہیں، تمام تر خوبیاں خداوند عالم نے آپ میں عطا کی ہیں، اور سب سے قیمتی چیز کا نام ہے عقل و فکر شعور۔ سب سے قیمتی چیز آپ میں ہر اچھائی اللہ نے عطا کی، تمام تر خوبیاں کا آپ مجموعہ ہیں انسان۔ آپ کو اشرف مخلوق کہا جاتا ہے، آپ اشرف مخلوق ہیں، آپ سے بہتر ہے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان اگر اپنی تعمیر کرے تو اس کی معراج فرشتوں سے ملائک سے بھی اعلیٰ ہے، اور فرما رہے ہیں، اور اگر یہ انسان اپنی تعمیر نہ کرے اور گمراہی کے راستے پہ آ جائے تو یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں آپ کی بلندی کا خود اعلان کیا ہے، آپ کی کامیابی، آپ کی سرفرازی، آپ کی بلندی خود اعلان کیا ہے کہ انتم عالون ان کنتم مؤمنین، تم بہترین، تم اعلیٰ ہو، نہایت بلند اور بالا ہو، اگر شرط کیا ہے تمہارے اعلیٰ ہونے کی، تمہارے بلند ہونے کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہارے یہاں ایمان ہونا چاہیے، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم سب سے زیادہ بلند اور بالا ہو، کائنات میں تم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ کوئی نہیں ہے تم سے اعلیٰ، تم بلند ہو، بالا ہو، اگر تمہارے پاس علی کی ولایت ہے،
اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم سب سے اونچے ہو، سب سے بلند ہو۔ اور آج دنیا نے، ایران نے دنیا والوں کے سامنے ثابت بھی کر دیا، ایران نے دنیا والوں کے سامنے بتا دیا ہم ہی اعلیٰ ہیں، ہم ہی افضل ہیں، ہم ہی بلند ہیں، ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم بکتے نہیں ہیں، ہم سر کٹا دیتے ہیں، سر کٹ بھی جاتا ہے تو کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو کل بھی ہم قرآن کے محافظ تھے، آج بھی ہم قرآن کے محافظ ہیں، کل بھی ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم بکتے نہیں ہیں، ہم سر کٹا دیتے ہیں۔ جو سر کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مٹ گئے۔ پوری دنیا، آپ سیاست کو آج کے زمانے کی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا شیعت کے نام پر، شیعت کے خلاف سیریا میں اکٹھا ہوئی تھی۔ شیعت کے خلاف پوری دنیا کی قوت تھی وہاں پہ۔ آپ کو خبریں آئی نہیں آئی، یا آپ نے سنا کہ صدر سنا، یا سن کے لوگوں کا دل بھر گیا؟ نہیں، ہر طرح کی تیاری کے ساتھ آپ کی قوت کو سلب کرنے کے لیے وہاں اکٹھا ہوئے، ہر طرح کی تیاری کے ساتھ، اور دنیا کی پیش رفتہ طاقت کے ساتھ، یعنی جو سب سے لیٹسٹ طاقت تھی اس کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ۔ کاہے کے لیے آئے تھے؟ ان کو سیریا سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کو سیریا سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کو سیریا سے دشمنی صرف اس لیے تھی وہ ایران کا، یعنی شیعت کا، ایران نہیں، ایران نہیں، شیعت کا حامی تھا، شیعت کا حامی تھا، شیعت کا معاون تھا، شیعوں کا مددگار تھا، شیعوں کا ساتھ دینے والا تھا۔ جناب زینب کا وہاں روضہ بھی تھا، جناب سکینہ کا بھی وہاں روضہ ہے۔ لہذا اس چیز کو کاٹنے کے لیے بڑی سے بڑی طاقتیں وہاں اکٹھا ہوئی کہ اس پر کو کاٹ دیا جائے گا تو علی والے، یعنی یہ شیعت ایران والے، ان کا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے گا، ان کا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے گا، ایک ہاتھ قطع ہو جائے گا، ایک بازو ان کا ختم ہو جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ عزیزان محترم وہاں اکٹھا ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 10 سال تک انہوں نے بڑا سرمایہ صرف کیا، دنیا بھر سے بڑی جانوں کو وہاں اکٹھا کیا، طاقتوں کو اکٹھا کیا، دنیا بھر سے فکروں کو لیا انہوں نے، دنیا بھر کے ہیلے اور حوالے کو اکٹھا کیا وہاں پر، مگر ایک چھوٹے سے گروہ کے مقابل میں پوری دنیا کی قوت جو ہے وہ زیر ہو گئی، پوری دنیا کی قوت وہ زیر ہو گئی، منہ کی کھانی پڑی، ہر موڑ پر ذلیل ہوئے، ہر موڑ پر ناکام ہوئے، ہر موڑ پر منہ کی کھائے۔ عزیزان محترم، یہ چھوٹی سی قوت کے مقابل میں دنیا کی عظیم طاقت، سپر طاقتیں زیر ہو جاتی ہیں، گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، تو اس مختصر سی قوت کے پاس کیا چیز تھی جو ان کے مقابل میں کھڑی رہی؟ اصولاً تو مٹ جانا چاہیے تھا، اصولاً مٹ جانا چاہیے تھا، مگر یہ مٹے نہیں، اپنی جگہ استقامت کیے رہے، کھڑے رہے، اپنے وجود کو باقی رکھا۔ وہ کون سی قوت تھی جو ان کے وجود کو استحکام دے رہی تھی؟ تو معلوم ہے ان کی قوت جو تھی کوئی بڑی قوت نہ تھی، ان کے پاس صرف اور صرف ایمان کی قوت تھی، ان کو قرآن پر بھروسہ تھا، قرآن پر یقین تھا، قرآن پر ایمان تھا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم سب سے بلند اور بالا ہو، باقی پوری دنیا ایک اور دے رہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔
نظار محترم کبھی بھی آپ اپنے یہاں ذوق مت محسوس کیجیے گا کہ ہمارے یہاں ہم کمزور ہیں. نہیں، آپ سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ جس کی طاقت کا قصیدہ خدا پڑھ رہا ہے، جس کی طاقت کا اعلان خدا کر رہا ہے کہ انتم معلوم ان کنتم مؤمنین. اور فرما رہے ہیں لہذا اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم صاحب ایمان ہیں. خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے ولایت کے ساتھ ہمیں خلق کیا ہے. یہ سب سے بڑی طاقت ہے. لہذا اپنی زندگی کو اس ولی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا وہ بنائے. ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. قرآن کی ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں صاحبان ذکر سے سوال کرنا ہے. اور موڑ پر عزیزان محترم قرآن آپ کا معاون ثابت ہوگا. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن رکھنا بھی ثواب، قرآن سننا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب. قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن رکھنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کی آیات کی تلاوت کا سننا بھی ثواب. اور انسان اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور زندگی میں آپ طے کر لیجیے ہم صبح اٹھیں گے تو چاہے ایک ہی آیت کی تلاوت کریں گے مگر ہم کریں گے. آپ کی یہ ایک آیت جو ہے آپ کی زندگی میں ہر موڑ کے اوپر مددگار ثابت ہوگی. ہر موڑ پر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. ہر موڑ پر آپ کا یہ معاون ہوگی. آپ کی فکر کو وسعت دے گی، آپ کی نگاہوں کو نور دے گی، آپ کی زبان کو گویائی عطا کرے گی، آپ کے دل کو سینے کو مستحکم بنائے گی، آپ کے فکر کو شفاف بنائے گی. اگر ہم ایک ہی آیت پڑھتے ہیں اور زندگی کا اپنا اصول بنا لیں تو زندگی میں انشاءاللہ ہر موڑ پر سوائے کامیابی کے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اتنی عظیم کتاب ہے عزیزو، بے مثال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے. اور دعا بھی ہے، توا بھی ہے، عمل بھی ہے. آپ جیسا چاہیں اس سے استفادہ کریں. ایک مرتبہ صلوات کہیے محمد علیہ. یہ دعا بھی ہے، توا بھی ہے، عمل بھی ہے. اعلان کیا ہے ایک جگہ خدا وند عالم نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شفا ہے آپ کی. ایک جگہ اعلان کیا ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا. خدا کہہ رہا ہے دعا کرو. اللہ سے ہر موڑ پر ہمیں مانگنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے. ہمیشہ مانگنا چاہیے خدا سے، بار بار مانگنا چاہیے. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کب کس کو کیا عطا کرے سوچ نہیں سکتا انسان. کب خدا کیا دے دے تصور نہیں کر سکتے آپ. اور اکڑنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کب لے دے اس کو بھی نہیں آپ سوچ سکتے. کب خدا لے دے اس کو بھی آپ نہیں سوچ سکتے. کب آپ کی حیات لے لے اس کے لیے بھی آپ تصور نہیں کر سکتے. اور کب آپ کی دولت کو خاک میں ملا دے اس کے لیے بھی آپ تصور نہیں کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے. لہذا اکڑ ذرہ برابر نہیں ہونا چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے، اکڑ اللہ بالکل نہیں پسند کرتا. شیطان مارا گیا، کاہے میں مارا گیا؟ اکڑ میں مارا گیا. جس میں اکڑ ہوتی ہے وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے. سوکھی لکڑی میں اکڑ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اکڑ ہوتی ہے.
ذرا سا انہیں لچائیں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ مگر وہ لکڑیاں جو ہری ہوتی ہیں، شاداب ہوتی ہیں، سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، ان میں لچک پائی جاتی ہے۔ اور فرمائیں لہذا زندگی کو اکڑ سے دور کیجیے، زندگی میں اپنے نرمی اور رحم و کرم پیدا کیجیے، جھکنا سیکھیے۔ اور فرما رہے ہیں تو سرفرازی ملے گی، اور اگر اکڑ ہے تو ٹوٹ جائیں گے۔ خدا کو سب کچھ پسند ہے مگر اکڑ نہیں پسند، تکبر نہیں پسند، غرور نہیں پسند۔ جس نے غرور کیا وہ مارا گیا، جس نے غرور کیا اس کا غرور خدا نے توڑ دیا، جس نے مکر کیا خدا نے اسے ہلاک کیا، جس نے اپنے یہاں عقل پیدا کی وہ خاک ہوا۔ لہذا زندگی کے ہر موڑ پر لچک پیدا کیجیے تاکہ آپ کی زندگی کامیاب رہے، ہر موڑ پر سرفراز رہے۔ یہ بہترین اصول ہے انسان کے لیے۔ اور فرما رہے ہیں لہذا خدا سے دعا کرنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار بار دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ کہیں کہ دعا کرتا ہوں اللہ نہیں سنتا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کیوں نہیں سنتا؟ ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ آخر خدا نے قرآن میں دعا کا حکم دیا ہے اور کہہ رہا میں قبول کروں گا، تو اللہ ہمارے آپ کی طرح باتیں نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا قبول کروں گا تو قبول کرنا چاہیے۔ اب قبول نہیں ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ہمارے دعا مانگنے میں کمی ہے، کوئی نہ کوئی ہماری دعا مانگنے میں کمی ہے۔ جب ہم تھوڑا پریشان ہوئے تو دعا کرنے لگے، لیکن دعا کرنے کے لیے ہم نے اپنی زبان کا خیال نہیں کیا کہ ہم نے پان کھا رکھا تھا، گٹکا کھا رکھا تھا، نشہ کر رکھا تھا، اس پہ ہم نے خیال نہیں کیا، بس اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ یعنی ہم پاک و پاکیزہ ہیں کہ نہیں ہیں، باوضو ہیں کہ نہیں ہیں، غسل کیا ہے یا نہیں ہے، طہارت میں ہے یا نہیں ہے۔ اب اللہ سے ہم مانگنے لگے، مانگنے کے لیے ہم نے پہاڑ پہ اپنے کو چڑھا دیا کہ اور اونچے چلے جائیں گے تو وہاں جلدی سن لے گا، لیکن وہاں میں نے کسی چیز کے اوپر رعایت نہیں کی، تزکیہ ہے کہ نہیں ہے، طہارت ہے کہ نہیں ہے، یا اور دیگر شرائط ہے کہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حدیثوں میں ملتا ہے اگر انسان استقرار کے ساتھ امن یجیب المضطر اذا دعا، دعا یعنی استقرار کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو ذات پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور بعض روایت میں آیا ہے دعا کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے، اہل بیت پر درود بھیجے، کم سے کم 3 بار یا 5 بار یا 11 بار یا جتنا آپ کے امکان میں ہو۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان اول و آخر دعا مانگنے سے پہلے اہل بیت پر درود بھیجتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اگر آپ اس شرط پر عمل نہیں کیے تب اندازہ لگائیے یہاں غلطی آپ کی ہے یا وعدہ الہی کی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا شرائط کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اور دعا بہترین وسیلہ اور ہمارے آپ کے لیے ہتھیار ہے، ہمارا بہترین قوت ہے دعا۔ الدعاء سلاح المؤمن، بہترین دفاع کا ذریعہ ہے، دعا بہترین دفاع کا ذریعہ ہے۔ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے،
دعا انسان کی حیات میں اضافہ کا سبب ہوتی ہے. دعا انسان کے گھر میں خوشحالی عطا کرتی ہے. دعا موت کو ٹال دیتی ہے. دعا گھر میں برکت کا سبب ہوتی ہے. دعا انسان اللہ سے کرتا ہے تو جو مانگتا ہے خدا بند عالم اسے عطا کرتا ہے. یہاں تک کہ دعا آپ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. لہذا دعا سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے بلکہ ہر موڑ پر اللہ سے دعا کرنا ہے. ایک روایت ہے کہ اگر انسان اللہ سے کسی حاجت کا درکار ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو قرآن مجید سے 365 آیتوں کی آپ تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں تو خدا بند عالم آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا کو قبول کرے گا. لہذا ہمیں اس فلسفے پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی مشکلات کو آسان بنا لیں اور زندگی کو آسان بنا لیں. اس کے توسل سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن تو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. قرآن رہنما تو ہے ہی ہمارے آپ کے لیے، لیکن ہم اس کو وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں اپنی خوشگوار زندگی کے لیے. مولانا ہماری تائید کریں گے دعا بہترین طاقت کا نام ہے. عزیز بڑے بڑے لوگ دعا کرتے ہیں اور میں نے تو دیکھا بعض لوگ جب مصیبت پڑتی ہے تو دعا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب وقت خراب ہو تو اللہ یاد آئے اور جب اچھا ہو وقت تو شیطان یاد رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقت خراب ہو تو وہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے. وقت اچھا ہو تو وہاں ہمیں شکر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے. خراب وقت میں صبر ضروری ہے کیونکہ انسان وہاں پہچانا جاتا ہے. پورے وقت میں انسان پہچانا جاتا ہے اور پورے وقت میں انسان اپنے پرائے کو بھی پہچان لیتا ہے. پورے وقت میں انسان کو پہچان لیتا ہے. مولا کائنات نے کہا دوست بنانے سے پہلے اس کو پہچان لو. کیسے پہچانو؟ مصیبت میں ساتھ دینے والا ہے تو اس کو دوست بنا لو. سفر کر لو، اگر سفر میں آپ کا معاون مددگار رہا تو اسے دوست بنا لو. اور فرمائیں اگر سفر میں معاون و مددگار رہا تو اسے دوست بنا لو. نہیں تو تھوڑا بہت پیسہ دے دو اسے، لین دین کر لو. لین دین میں مناسب رہا، کھڑا اترا تو لین دین کے لائق ہے، یعنی دوستی کے لائق ہے. یہ 3 آلے دیے گئے عزیزان محترم. لہذا ہر کس کو دوست بنانا بھی اچھا نہیں، ہر کس کو دوست کہنا بھی اچھا نہیں. اور آج کے زمانے میں یہ لفظ بڑا میرا محبت، اس سے محبت ہو گئی، میرا محبوب ہے، عشق ہو گیا. نہیں، اس چیز کو بھی پرکھنے کے لیے ان تینوں مرحلے سے اسے گزارنا چاہیے. اگر اس میں وہ کھڑا اترتا ہے تو اس سے محبت کرو، ان تینوں میں وہ کھڑا اترتا ہے تو اس سے عشق کرو، ان تینوں میں کھڑا اترتا ہے تو اسے دوست بناؤ. اور اگر اس میں وفادار نہیں ہوتا تو وہ دوستی کے لائق بھی نہیں ہے اور محبوب بننے کے بھی لائق نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر موڑ پر ہمیں قرآن کی ہدایات ہیں، احادیث ہیں کہ کیسے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. سب کو دوست نہیں بنانا چاہیے. دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے لائق ہو. لہذا قرآن سے ہر موڑ پر عزیزان محترم آپ اس سے اپنی مدد دے سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ قرآن کی آپ تلاوت کریں. قرآن پڑھتے رہیں گے تو خدا بند عالم آپ کے قلب کو منور کرتا رہے گا.
آپ کا دل وسیع ہوتا جائے گا، آپ کی سوچ میں نکھار پیدا ہو جائے گا، آپ کے یہاں وسعت قلبی پیدا، آپ کا دل بڑا ہو جائے گا، تنگ دلی آپ کے یہاں سے دور ہو جائے گی۔ کتنے اور بہت ایسے امراض ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسم کو لاغر کر دیتے ہیں۔ اس قرآن کی تلاوت سے آپ اپنے کو محفوظ کر سکتے ہیں اپنے جسم کو کمزور بنانے سے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ طول عمر عطا کرے گا، آپ کو طول عمر عطا کرے گا۔ جلدی دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ بیمار ہو گئے چلے گئے، جسم ناتواں ہو گیا، تاب نہ رہی جینے کی چلے گئے، جسم کمزور ہو گیا، آخری لمحات ایام جو ہے نہایت دشوار گزرتے ہیں، اور اگر اولاد صالح نہ رہی تو اور دشوار ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے لمحات کا سامنا کرنے سے پہلے ابھی سے آپ تیاری کریں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو منور کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھ کے اپنے گھر میں خیر و برکت نازل ہونے کا سبب بنانا ہے۔ ہم قرآن کے آیات کی تلاوت کر کے اپنے جسم کو سالم بنانا ہے، قرآن پڑھ کے اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانا ہے۔ اور فرما رہے ہیں قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے اولاد کو نیک اور صالح بنائے گی۔ اب خدا کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی لارائب کتاب آپ کے حوالے کیا ہے۔ کائنات میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں قرآن ایسی عظیم کتاب ہو، اور اللہ نے آپ کو قرآن ایسی عظیم کتاب دی، اور قرآن کی تعلیم دینے والے 14 اہل بیت بھی آپ کو عطا کیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن تو ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کے آیات کیا ہیں، لیکن اہل بیت کو تو سمجھ سکتے ہیں نا، ان کے کردار کو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے کردار کو آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی سیرت کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کی سیرت کو آپ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، ان کی سیرت کو آپ اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، تو کم سے کم اہل بیت کی سیرت پہ چل کے اپنے کو ایسا بنا لیجئے کہ دنیا والے ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ یہ علی والے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اگر دنیا والوں کی نظر ہمارے اوپر پڑے تو یہ کہیں کہ علی والے جا رہے ہیں، یہ حسین والے جا رہے ہیں، حسین کے عزادار جا رہے ہیں، کہ حسین کا ماتم کرنے والے جا رہے ہیں، یہ عباس کا علم اٹھانے والے ہیں۔ اپنے کو ایسا صابر بنائیے، وفادار بنائیے کہ عباس کی یاد آ جائے۔ عزاداروں بس زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں مصائب کا پہاڑ ڈھایا گیا ہے، مصائب کی بھی حد اور انتہا ہوتی ہے۔ عزاداروں امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں پھرتا رہا، اور بار بار امام کے قریب جاتا تھا، اپنے لجام فرس کو امام کے پاس لے جاتا تھا، اپنی ذہن سے پکڑ کے قریب کرتا تھا، اور اپنی زبان سے کہتا تھا آقا
آپ میری پشت پر سوار ہو جائیے، میں دوڑا کے آپ کو خیمے تک پہنچا دوں گا۔ لشکر یزید اس زلزل جناح پر وار پہ وار کرتا رہا، جو بھی قریب آیا ہے تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے نے اسے ہلاک کر دیا ہے اپنے پیروں سے رگڑ کے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ کم سے کم 40 یزیدیوں کو ذوالجناح نے واصل جہنم کیا، 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے ذوالجناح نے۔ آخر میں بشر سعد نے کہا کہ گھوڑے کو چھوڑ دو، کیا کرتا ہے دیکھو کیا کر رہا ہے۔ جب گھوڑے کو اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی میرے آقا کے قریب نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ امام کے قریب جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ذہن سے لجام کو امام کے قریب لے جاتا ہے اور اپنی بے زبانی سے کہتا ہے آقا آپ میرے پشت پر سوار ہو جائیے، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو خیمے تک پہنچا دوں گا۔ لیکن جب امام سے کوئی جواب نہ مل سکا، گھوڑا مایوس ہو گیا۔ تازہ دارو اپنے زلفوں کو خون حسین سے تر کیا، خون حسین سے ذوالجناح اپنے زلفوں کو رنگتا ہے۔ عزادارو بڑی تیزی کے ساتھ وہ خیمے کی جانب آتا ہے، در خیمے پہ کھڑا ہو کے ذوالجناح ہنہنانا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی گھوڑے کی ہنہناہٹ جناب سکینہ نے سنا، دوڑی ہوئی سکینہ باہر آئی، ارے میرا بابا آیا ہے، ارے میرا بابا آیا ہے۔ آزادارو جیسے ہی سکینہ کی نظر ذوالجناح پر پڑی، اس کے ذوالجناح پہ بابا نہیں تھا۔ آزادارو گھوڑے کے پیر سے سکینہ لپٹ کے فریاد کرنے لگی، اے ذوالجناح ارے میرا بابا کہاں گیا، ارے میں اب بابا سے پانی کا سوال نہیں کروں گی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو سکینہ پر مصائب، بابا کی شہادت کے بعد سکینہ پر مصائب کھائے گئے۔ تاریخ کہتی ہے امام کی جب شہادت واقع ہوئی تو فوراً سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ آپ کے سرساد نے حکم دیا کہ قیام حسینی کو جلا دیے جائے۔ لشکر یزیدی قیام حسینی کی جانب بڑھا، ایک ایک خیمے کو جلانا شروع کیا۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ عزادارو سارے خیمے جلا دیے گئے، سارے خیمے جلا دیے گئے۔ چلتے ہوئے خیمے سے جناب سکینہ باہر نکلتی ہے، چل رہا تھا خیمہ تو سکینہ کا دامن بھی جلنے لگا، سکینہ کا دامن بھی جلنے لگا۔ عزادارو دامن جل رہا تھا اور سکینہ بھاگی جا رہی تھی، میدان کارڈار کی جانب بڑھی۔ عزادارو بھاگتی چلی جا رہی ہے، آواز دیتی ہے، اے میرے کسافات کہو، اے میرے کسافات کہو، اے میرے بابا، ارے خیمے جلا دیے گئے، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا رخسار پر تماچے لگائے گئے۔ جزاکم ربکم عزادارو سکینہ فریاد کر رہی ہے، میدان کارزار چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بے سر لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اب اندھیرا چھا گیا ہے۔ اس تاریکی میں سکینہ فریاد کر رہی ہے، آئین بابا، اے بابا کہاں ہو، اے بابا کہاں ہو۔ دامن سکینہ کا جل رہا تھا عزادارو، جناب سکینہ کا دامن چل رہا تھا۔ عزادارو آپ میدان کارزار میں دوڑتی چلی جا رہی ہے، ایک جانے پڑتی ہے، ایک آنے والا نظر آتا ہے، ایک آنے والا نظر آتا ہے۔ آنے والے سے جناب سکینہ پوچھتی ہے، اے آنے والے ذرا یہ بتا دے نجف کا راستہ کدھر کدھر ہے، ارے کس طرف سے نجف کا راستہ جاتا ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو اے آنے والے ذرا یہ بتا دے نجف کا راستہ کس طرف سے جاتا ہے۔ آنے والا قریب آتا ہے جناب سکینہ کے، جناب سکینہ نے ٹھہر کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے آنے والے ارے تو میرے قریب مت آ،
اے آنے والے تو میرے قریب مت آ، ارے تو نہیں جانتا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میرے ہاتھ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اے آنے والے میرے قریب مت آ، مجھے صرف نجف کا راستہ بتا دے، رزقکم ربکم۔ لیکن آنے والا بھی حضرت ہارون اپنے کو گھوڑے سے اتار لیتا ہے، گھوڑے سے اتر جاتا ہے، سکینہ کی جانب پڑتا ہے، سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر آنے والے سے کہا اے سوار ارے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں اہل حرم ہوں، ارے حسین کی بیٹی ہوں، لیکن آنے والا نہیں مانا، سکینہ کے قریب پہنچا، دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھایا، ارے چہرے سے نقاب پلٹ دیا، آواز دیا بیٹا سکینہ ارے تم نجف جانا چاہتی تھی، میں تیرا دادا علی مرتضی نجف کا نام لیا، میں نجف میں آ گیا، میں نجف میں رہ نہ سکا، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، ارے سکینہ نے علی مرتضی کے گلے میں بائیں ڈال دی، ارے دادا میرا بھیا اکبر مارا گیا، اے دادا میرا چچا عباس مارا گیا، اے دادا میرا چشمہ علی اصغر بھی ڈرا، اے دادا میرے بابا بھی مارے گئے، 3 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے، پتہ نہیں میرے بابا کو وقت آخر کاری ملا ہے کہ کاری نہیں۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی حاجات کو پوری فرما، پروردگار شیعان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نابود فرما، پروردگار شہزادی زینب کے روضے کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما، پروردگار امریکہ اسرائیل آل سعود کو ذلیل اور خوار فرما، پروردگار ایران اسلامی کی حفاظت فرما، پروردگار محافظ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ایمان و انصار میں شمار فرما۔ ڈھونڈنے لگی ہے جنگ میں سکین